باب نمبر 1 کتاب التوحید، توحید کی حقیقت اور اس کا وجوب۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ اس کتاب کا موضوع توحید، الوہیت و عبادت کا بیان ہے، جسے اللہ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے اور انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ نیز ان چیزوں کی وضاحت ہے جو سرے سے اس کے منافی ہیں، جیسے شرک اکبر یا جو اس کے کمال واجب یا کمال مستحب کے منافی ہیں، جیسے شرک اصغر اور بدعت وغیرہ۔ کتاب کا معنی کتاب کتبن کا مصدر ہے، جس کا معنی جمع کرنا ہے، اور قلم کے ذریعے کتابت کا معنی حروف اور الفاظ کو جمع کرنا ہے۔ التوحید وحد کا مصدر ہے، وحدہ کا معنی ہے اس نے اسے ایک قرار دیا۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا قرار دینا ہے۔ خلق تو میں نے پیدا کیا۔ خلق کا معنی کسی چیز کو کسی اصل و نمونہ کے بغیر وجود میں لانا۔ لیعبدون تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عربی زبان میں عبادت کا معنی تذلل، پستی اختیار کرنا اور خضوع جھکنا و تابعداری کرنا ہے، جبکہ شریعت میں عبادت اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ظاہر و پوشیدہ اقوال و اعمال کو شامل ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ جن و انس کی تخلیق کی حکمت بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نہیں چاہتا جو دنیا میں آقا و مالکان حضرات اپنے غلاموں سے چاہتے ہیں کہ وہ انہیں روزی اور کھانا فراہم کر کے ان کی مدد کرے، بلکہ دراصل اللہ کا مقصد خود بندگان کی مصلحت ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ آیت کریمہ توحید کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، جس کا معنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کا تنہا مستحق قرار دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو محض اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تمام ثقلین جنات و انسان پر تنہا اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جن و انس کی تخلیق کی حکمت کا بیان۔ پوائنٹ تھرڈ، خالق پیدا کرنے والا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا جو پیدا نہیں کر سکتا مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس میں بت پرستوں اور دیگر مخلوقات کے پجاریوں کی تردید ہے جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پوائنٹ فورتھ، اس بات کا بیان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بے نیاز ہے، جبکہ تمام مخلوقات اس کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی افعال میں حکمت و مصلحت کا اثبات۔ نیز ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ بعثنا یعنی ہم نے بھیجا، کل امتن ہر امت میں یعنی لوگوں کی ہر بستی، صدی اور پیڑھی میں۔ رسولاً رسول اسے کہتے ہیں جس کی جانب کسی شریعت کی وحی کی گئی ہو اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو یعنی تنہا اسی کی عبادت کرو۔ وجتنبوا، بچو یعنی چھوڑ دو، جدا ہو جاؤ۔
الطاغوت طغیان سے مشتق ہے، طغیان حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، لہذا اللہ کے سوا ہر ایک جس کی عبادت کی جائے در حال کہ وہ اس عبادت سے راضی ہو طاغوت ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے لوگوں کی ہر جماعت اور زمانہ میں رسول بھیجا جو انہیں تنہا اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ماں سوا کو چھوڑ دینے کی دعوت دے۔ لہذا نوح علیہ السلام کے دور میں شرک رونما ہونے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلسلہ رسالت کا خاتمہ کرنے تک اللہ تعالیٰ اسی پیغام کے ساتھ مسلسل لوگوں کی جانب رسولوں کو بھیجتا رہا ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا ہی تمام رسولوں اور ان کے پیروکاروں کا مشن ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، انبیاء علیہ السلام کا دین عقیدہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی خالص عبادت کرنا اور شرک کو چھوڑ دینا، اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف ہوں۔ پوائنٹ تھرڈ، تمام امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور تمام بندوں پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، توحید کی شان بڑی عظیم ہے اور توحید تمام امتوں پر واجب ہے۔ پوائنٹ ففتھ، آیت کریمہ میں لا الہ الا اللہ میں موجود نفی و اس بات کا مفہوم اور خلاصہ موجود ہے، لہذا آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مجموعہ کے بغیر توحید درست نہیں ہو سکتی۔ خالص نفی بھی توحید نہیں ہے اور خالص اس بات بھی توحید نہیں ہے۔ نیز فرمان باری ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ وَقَضَى رَبُّكَ وقضا فیصلہ کر دیا، یعنی حکم دیا اور وصیت فرمائی، اور یہاں فیصلے سے مراد شرعی دینی فیصلہ ہے، نہ کہ تقدیری کونی فیصلہ۔ حاشیہ: ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، اور خبردار جھوٹ بولنا۔ کہتے ہیں آپ اس کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ رب کا، آپ کے رب نے، رب تصرف کرنے والا مالک اللہ ہے جس نے اپنی نعمت کے ذریعے تمام جہانوں کی تربیت اور دیکھ ریکھ فرمائی ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایا، کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو، یعنی تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی جس طرح یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اسی طرح یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: آیت کریمہ میں اس بات کی خبر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسولوں کی زبانی حکم دیا ہے اور تاکیدی وصیت فرمائی ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ماں سوا کی عبادت نہ کی جائے۔ نیز یہ کہ اولاد اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کیونکہ
اس کے بچپن اور کمزوری کی حالت میں انہوں نے اسے پالا پوسا اور پرورش کی یہاں تک کہ اس میں قوت اور توانائی آئی۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ توحید سب سے زیادہ تاکیدی حق اور واجبات میں سب سے بڑا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں سب سے پہلے اسی حق کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہم ترین چیز سے شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد اہم چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ نمبر فرسٹ، اللہ تعالیٰ نے جن واجبات کا حکم دیا ہے، توحید ان میں سب سے پہلا واجب ہے، اور یہ بندہ پر واجب ہونے والے حقوق میں سب سے پہلا واجب حق ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں لا الہ الا اللہ میں موجود نفی اور اس بات موجود ہے، لہٰذا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کی بنیاد نفی اور اس بات دونوں ہی پر قائم ہے، یعنی اللہ کے ماں سوا سے عبادت کی نفی اور اللہ کے لیے اس کا اثبات، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، والدین کا حق بڑا عظیم ہے، بائے طور کہ اللہ نے ان دونوں کے حق کو اپنے حق پر عطف کیا، جوڑا ہے، لہذا دوسرے نمبر پر ان کا حق آیا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تمام قسمیں واجب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی کوئی خاص قسم نہیں کی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ نیز فرمان باری ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ وَلَا تُشْرِكُوا، شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک چھوڑ دو، اور شرک غیر اللہ کو اللہ کی خصوصیات میں اس کے برابر قرار دینے کا نام ہے۔ شیئن کچھ بھی، یہ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، لہذا بڑے چھوٹے ہر شرک کو شامل ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو تنہا اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور انہیں شرک سے منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عبادت کی قسموں میں سے کوئی قسم خاص نہیں کی ہے، نہ دعا، نہ صلاۃ، نہ کوئی اور چیز، تاکہ یہ حکم عبادت کی تمام قسموں کو عام اور شامل ہو۔ نیز شرک کی قسموں میں سے کوئی قسم خاص نہیں کی ہے، تاکہ ممانعت شرک کی تمام قسموں کو شامل ہو۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ آیت کریمہ توحید کے حکم اور شرک کی ممانعت سے شروع ہوئی ہے، لہٰذا اس آیت میں توحید کی تفسیر ہے، اور وہ یہ کہ توحید تنہا اللہ کی عبادت کرنے اور شرک چھوڑ دینے کا نام ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تنہا اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم سب سے پہلے دیا ہے، لہذا توحید باری تعالیٰ واجبات میں سب سے زیادہ تاکیدی امر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا شرک حرام کاموں میں سب سے زیادہ سنگین امر ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، عبادت کے صحیح و درست ہونے کے لیے شرک سے بچنا لازمی شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم شرک سے ممانعت کے ساتھ فرمایا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، شرک تھوڑا ہو یا زیادہ، بڑا ہو یا چھوٹا، بالکل یہ حرام ہے، کیونکہ شیئن کچھ بھی کا لفظ نکرہ ہے جو نفی کے سیاق میں آیا ہے، اس لیے اس میں شرک کی تمام قسمیں اور شکلیں شامل ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جانا جائز نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ اللہ کے اولیاء میں سے کوئی نیک بندہ، اور نہ ہی کوئی بت یا مورتی، کیونکہ شیئن کچھ بھی کا لفظ عام ہے۔ نیز ارشاد باری ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ اعلانیہ ہو یا خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور نہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ حاشیہ: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ان آیات پر کون بیعت کرے گا؟ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، سورہ الانعام آیت نمبر 151۔ یعنی آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آیتیں ختم کی۔ جو ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو ان میں کچھ کمی کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی گرفت کر لے گا تو وہ اس کی سزا بن جائے گی، اور جسے اللہ تعالیٰ آخرت تک مؤخر فرمائے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اگر وہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور چاہے گا تو اسے بخش دے گا۔ اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور فرمایا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، مگر امام بخاری و مسلم نے اسے نقل نہیں کیا ہے۔ اصل حدیث آیت کے ذکر کے بغیر متفق علیہ ہے، چنانچہ اسے بخاری نے اور امام مسلم نے کے تحت نقل کیا ہے، یعنی حدیث نمبر 8، حدیث نمبر صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1709 کے تحت نقل کیا ہے۔ مذکورہ روایت کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے التلخیص میں صحیح قرار دیا ہے۔ مترجم، حاشیہ مکمل ہوا۔ تعالو یعنی آؤ، چلو، آگے آؤ، لاؤ۔ اتلو میں پڑھوں، سناؤ، یعنی میں تمہیں بیان کروں اور بتلاؤں۔ حرم حرام کیا، حرام منع کردہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی جس کام کے کرنے والے کو سزا دی جائے اور چھوڑنے والے کو ثواب ملے۔
الآیات یعنی سورۃ الانعام کی تینوں آیات کے اخیر تک فرمان باری تعالیٰ ہے۔ قل تعالوا سے تیسری آیت کے اخیر میں فرمان باری ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تک آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان مشرکین سے کہہ دے جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی، اللہ نے انہیں جو روزی عطا کی اسے حرام ٹھہرایا اور بتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قتل کیا۔ انہوں نے یہ چیزیں اپنی رائے اور شیطان کے آراستہ کرنے کے سبب کی۔ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتلاؤں جنہیں تمہارے خالق و مالک نے تم پر سچ مچ حرام کیا ہے، اٹکل اور گمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی جانب سے وحی کے ذریعے اور اپنی طرف سے حکم دے کر، اور یہ حسب ذیل ان 10 وصیتوں میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہے۔ اول، تمہیں اللہ نے وصیت فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ شرک سے عام امانت ہے، لہٰذا یہ ہر مشرک کو شامل ہے جو اللہ کے ماں سوا تمام قسم کے معبودوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اسی طرح ہر مشرک کو شامل ہے جو کسی بھی قسم کی عبادت میں اللہ کا شریک بنائے۔ دوم، اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بائے طور کہ ان کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرو، ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کرو۔ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ میں ان کی فرما برداری کرو اور ان پر اظہار برتری نہ کرو۔ سوم، اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے کہ تم اپنی اولاد کو فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، نہ ہی محتاجی کے خوف سے اپنے بیٹوں کو قتل کرو، کیونکہ میں تمہیں اور انہیں دونوں کو روزی دینے والا ہوں۔ نہ تم انہیں روزی دے سکتے ہو نہ خود اپنے آپ کو روزی دے سکتے ہو۔ چہارم، اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے کہ تم ظاہر و پوشیدہ فواحش کے قریب نہ جاؤ، یعنی ظاہر و پوشیدہ گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ پنجم، اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے کہ تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی مومن اور معاہد یعنی غیر مسلم جس کے ساتھ عہد و پیمان ہو کی جان کو سوائے اس حق کے ساتھ جو اس کے قتل کو جائز قرار دے، جیسے بطور قصاص و بدلہ یا شادی کے بعد زناکاری اور اسلام کے بعد مرتد ہو جانا۔ ششم، اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے کہ تم یتیم جس بچے کے باپ کی وفات ہو گئی ہو کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس طریقے سے جو انتہائی بہتر ہو، مثلا ایسا تصرف جس سے اس کے مال کی حفاظت اور اس میں بڑھوتری ہو، یہاں تک کہ تم پختگی کی عمر کو پہنچنے پر اس کا مال اس کے حوالہ کر دو، یعنی جب وہ بالغ ہو کر باشعور ہو جائے اور بے وقوفی اور نادانی جاتی رہے۔ ہفتم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق لین دین میں عدل قائم کرو۔ ہشتم، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ فعل و کردار میں عدل و انصاف کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریب و بعید کے حق میں قول و گفتار میں عدل کا حکم دیا۔ نہم، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، یعنی اللہ نے تمہیں جو وصیت فرمائی ہے اس کے تابع فرمان ہو جاؤ، بائے طور کہ اللہ کے اوامر و نواہی میں اس کا کہا مانو اور اس کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ دہم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔
یعنی میں نے تمہیں ان دونوں آیات میں ممنوعات کی ترک کرنے کی جو وصیت کی ہے اور ان میں سب سے سنگین شرک ہے، اور جو میں نے تمہیں واجبات کی انجام دہی کا حکم دیا ہے اور ان میں سب سے عظیم توحید ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور دوسری راہوں پر مت چلو، یعنی بدعت اور شبہات کے پیچھے نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، یعنی تمہیں صراط مستقیم سے مائل کر دیں گی اور اللہ کے دین سے دور ہٹا دیں گی۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں چند حرام امور کا ذکر کیا ہے جن کا آغاز شرک کی ممانعت سے کیا ہے، اور شرک سے منع کرنا توحید کے حکم کا متقاضی ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ توحید تمام واجبات میں سب سے بڑا واجب ہے اور شرک حرام امور میں سب سے سنگین حرام ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک حرام امور میں سب سے سنگین حرام ہے، جبکہ توحید تمام واجبات میں سے سب سے بڑا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، والدین کا حق بہت بڑا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ناحق کسی کو قتل کرنا حرام ہے، بالخصوص جب قتل کیا جانے والا قرابت داروں میں سے ہو۔ پوائنٹ فورتھ، یتیم کا مال کھانا حرام ہے اور اس کی دیکھ بھال اور سدھار کا کام مشروع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، قریب و بعید تمام لوگوں کے حق میں اقوال و افعال میں عدل و انصاف کا معاملہ واجب ہے۔ پوائنٹ سکستھ، وعدہ پورا کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، دین اسلام کی پیروی اور اس کے علاوہ مذہب کا ترک واجب ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، حلال اور حرام ٹھہرانا اللہ کا حق ہے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ خاتمہ فلیقرأ قوله تعالی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الى قوله تعالی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا الآیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی وہ وصیت دیکھنا چاہتا ہو جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ سے فرمان باری وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ تک۔ حاشیہ، جامع ترمذی، معجم الاوسط طبرانی اور امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے وغیرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، حاشیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے اور ان راستوں میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ارشاد باری ہے اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، تا فرمان باری اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 تا 153۔ وصیہ، وصیت طے شدہ تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ خاتمہ، آپ کی مہر، خاتم تا پر فتح اور کسرہ کے ساتھ اس دائرہ کو کہتے ہیں جس میں الگ سے نگینہ جڑا ہوا ہو، اور ختم تو الکتاب کا معنی ہے میں نے خط پر مہر لگائی۔ اثر کا سرسری معنی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے تو وہی وصیت فرماتے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ذکر کردہ باتوں کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے ہر آیت کا اختتام ذالکم وصاکم بہ، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے کے ذریعے کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا، یقیناً ساری مصیبت تو وہ ہے جو ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اپنی وصیت لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی لوگوں کا اختلاف اور شور و گل۔ حاشیہ: یقیناً ساری مصیبت تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے آپ کی تحریر لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی لوگوں کا اختلاف اور ان کا شور و گل اور چمئی گویا۔ صحیح البخاری۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ اس کے پاس قرآن کریم ہے جو ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وصیت کرتے تو انہی باتوں کی وصیت کرتے جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس اثر کی باب سے مناسبت یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان آیات میں ذکر کردہ باتیں جیسے اللہ کی وصیت ہے، ویسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ان 10 وصیتوں کی اہمیت۔ پوائنٹ سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کی وصیت کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے، لہذا ہر وصیت جو اللہ کی راہ ہے، جو اللہ کی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صحابہ رضی اللہ عنہم کے علم کی گہرائی اور کتاب اللہ کی بابت ان کی دقیق فہم و بصیرت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ، یہ معاذ بن جبل بن عمر بن اوس بن کعب بن عمر خزرجی انصاری، مشہور و معروف بلند مقام جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ علم، احکام اور قرآن کریم میں گہری بصیرت کے مالک تھے۔ جنگ بدر اور اس کے بعد کی تمام جنگوں میں شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ کے دن اہل مکہ کے لیے جانشین بنایا تھا تاکہ انہیں دین کی تعلیم دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاضی اور معلم بنا کر یمن بھیجا۔ سن 18 ہجری میں ملک شام میں وفات پائے۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جسے آپ اپنی پیچھے سواری پر بٹھاتے ہیں۔ اتدری، کیا تم جانتے ہو؟ حق اللہ، اللہ کا حق، یعنی جس کا وہ مستحق ہے وہ اسے بندوں پر حتمی اور لازمی قرار دیتا ہے۔ حق العباد علی اللہ، اللہ پر بندوں کا حق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اپنے فضل و احسان کے طور پر واجب کر لیا ہے۔ ابشر بہ الناس، میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں، یعنی میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں تاکہ لوگ اسے جان کر خوش ہو جائے۔ یتکلوا، بھروسہ کر لے، یعنی اسی پر تکیہ کر لے۔ نتیجہ یہ ہو کہ لوگ نیک اعمال میں تنافس اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑ دے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت
ہوئی کہ اللہ کے بندوں پر توحید کا وجوب اور اس کی فضیلت بیان کرے، لہٰذا آپ نے یہ بات سوالی انداز میں پیش کی تاکہ بات دل میں خوب اچھی طرح بیٹھ جائے اور طالب علم کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو توحید کی فضیلت بیان فرمائی تو انہوں نے آپ سے لوگوں کو بتلانے کی اجازت مانگی تاکہ وہ خوش ہو جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے اس ڈر سے منع کر دیا کہ لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کی انجام دہی کم کر دیں گے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں توحید کی تفسیر اور وضاحت بیان کی گئی ہے کہ توحید تنہا اللہ کی عبادت کا نام ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع بائے طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی اور کسی کو اپنے پیچھے بھی بٹھایا، برخلاف متکبروں اور گھمنڈیوں کے طور طریقے کے۔ پوائنٹ سیکنڈ، چوپائے پر اپنے پیچھے کسی اور کو بٹھانا جائز ہے بشرطے کہ جانور اس کا محتمل ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، سوال و جواب کے ذریعے تعلیم دینا۔ پوائنٹ فورتھ، جس شخص سے کوئی بات پوچھی جائے جس کا اس سے علم نہ ہو، اسے چاہیے کہ کہہ دے اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، بندوں پر اللہ کے حق کی معرفت، وہ یہ کہ بندے تنہا اسی کی عبادت کرے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پوائنٹ سکس، جو شرک سے اجتناب نہیں کرے گا وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت انجام دینے والا نہیں ہوگا، گرچہ وہ ظاہر اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ پوائنٹ سیونتھ، توحید کی فضیلت اور اسے مضبوطی سے اپنانے والے کی فضیلت۔ پوائنٹ ایٹھ، توحید کی تفسیر، وہ یہ کہ توحید تنہا اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے